نبی پاک کی امت سب سے آخر میں آئی، باقی امتیں پہلے آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، پچھلی امتوں کا عمر بھی زیادہ تھی، کوئی 400 سال، کوئی 500 سال، کوئی 300 سال، اور ہماری ایوریج لائف 60-70 سال ہے. ٹھیک ہے. تو کوشچن کریٹ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے حبیب کا مرتبہ اتنا بڑا ہے تو سب سے آخر میں امت آئی، اور دوسرے نمبر پر عمریں بھی چھوٹی چھوٹی. اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی عشق والی وجہ علماء بتاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو، آج قرآن میں پچھلی ساری امتوں کے قصور ہمیں پتہ چل رہے ہیں. کس نے کیا کیا؟ کچھ بدکاریوں کی وجہ سے برباد ہوئے، کچھ حرام روزی کی وجہ سے برباد ہوئے، کچھ لواطت کی وجہ سے برباد ہوئے. انہوں نے جو جو مسٹیکس کی ان پر عذاب آیا، وہ سب ہمیں پتا ہے. سرکار کی امت کا پردہ کیسے رکھا گیا کہ بعد میں کوئی امت نے نہیں آنا کہ اسے پتا چلے کہ محبوب کی امت کی کیا مسٹیکس تھیں. جب رب نے دنیا میں پردہ رکھا ہے تو محشر کے دن بھی پردہ رکھے گا. دوسری وجہ کہ 60-70 سال ایج اونلی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ دیکھو، اگر 60 سال ایوریج عمر پکڑ لو، بالغ ہونے سے پہلے کے نکل گئے، اس کے اعمال تو گنے نہیں جاتے. 24 گھنٹے میں اگر ہم 8 گھنٹے بھی سوتے ہیں تو 33% لائف 20 سال اور مائنس کر دو تو اب بچے 15-20 سال جس کا حساب دینا ہے. اب وہ اگر 15-20 سال بھی تم اچھے گزار لو تو جنت تمہاری ہو جائے گی. اگر سینکڑوں سال لائف ہوتی تو حساب بھی زیادہ دینا پڑتا. مگر اب کمال یہ ہے، ہم آئے آخر میں ہیں، مگر جنت میں جو سب سے پہلے امت جائے گی وہ رسول پاک کی جائے گی. بھائی لائن تو ایسے لگتی نا کہ جو پہلے آیا ہے وہ پہلے لگے، جو بعد میں آیا بعد میں لگے، آخری آنے والے اور آخر میں لگے. نہیں، محبوب کی امت ہے، جب تک یہ جنت میں نہ جائے گی کوئی اور جنت میں امت نہ جائے گی. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خلد ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام. خلد ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام. ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود. شام کو کھانے کے بعد کم از کم 150 قدم چلیے، اور یہ 150 قدم چلنے کا قول تبھی موقع ہے. عرب کے حکیم و طبیب حارث بن کلدہ نے کہا جب تم میں سے کوئی ناشتہ کرے تو اس کے بعد تھوڑی دیر سو جائے، اور جو رات کا کھانا کھائے تو وہ سونے سے قبل 40 قدم چل لے. کہا گیا ہے کہ دن کا بہترین کھانا صبح کے وقت کا ہے، اور رات کا بہترین کھانا وہ ہے جو رات کی تاریکی پھیل جانے سے پہلے ہو.